بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں اور آپ پروگرام کے ساتھ۔ اور نواز شریف صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں شدت آتی جا رہی ہے، وہ سوال پوچھتے جا رہے ہیں اور ان کے مخاطبین جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ کل جو تھے وہ پارلیمانی بورڈ تھا ان کا، اور آج جو تھے وہ ٹکٹ ہولڈرز تھے، اور باتیں انہوں نے ملتی جلتے کی ہیں جو کل انہوں نے کی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو ان حالوں تک پہنچایا ہے ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور ان کا اشارہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کی طرف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اچھا بھلا چلتا بھاگتا دوڑتا پاکستان، اس کو ٹھپ کر دیا گیا ہے، ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ اپنے وہ جو ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ پوچھیں ان سے کہ اس طرح کیوں کیا گیا پاکستان کے ساتھ۔ جو ان کی پارٹی سے امیدوار ہیں ٹکٹ کے، ان سے انہوں نے یہ والی ساری باتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو چیئرمین ہیں، جو نئے چیئرمین ہیں، وہ عارضی بندوبست کے تحت آئے ہیں اور ہوگا وہی جو سابق چیئرمین چاہیں گے۔ تو یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ میرا خیال ہے کہ اسی طرح کی سیاست ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ شہزاد اکبر صاحب جو احتساب کر رہے تھے پاکستان میں پچھلے دور میں، اب ان کو ایف آئی اے نے ان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا ہے، ان کے خلاف بھی مقدمات ہیں۔ اسی طرح شوکت ترین صاحب، انہوں نے نہ صرف سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے بلکہ انہوں نے جو سینٹ کی رکنیت تھی اس سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، پی ٹی آئی سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست یا ان کی انتخابی سیاست کا کیا نقشہ بنتا ہے یا منظرنامہ ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ اور آخری بات، آئی پی پی متحرک ہو چکی ہے اور کنفیوژن سی ہے۔ کچھ لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پی والے کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ہمیں آج لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے جناب رضوان رضی صاحب نے، معروف صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سلمان غنی صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم نے جب صحافت شروع کی تھی تو یہ اس وقت فرنٹ سیٹ کے اوپر کھیلا کرتے تھے، فرنٹ فوٹنگ پہ، اور ابھی بھی ماشاءاللہ ابھی ویسے ہی کھیل رہے ہیں۔ تجزیہ ان کا چھپا کرتا تھا، تجزیہ چھپا کرتا تھا نمائے وقت میں۔ تو افتخار صاحب، وہ بھی استادوں کے استاد جناب افتخار احمد صاحب، افتخار صاحب آپ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا، اور آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں، یہ جو محاسبے کا ذکر کر رہے ہیں، یہ محاسبہ صرف زبانی کلامی ہے سر، یا صرف ایک دکھ کا اظہار ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے؟ نواز شریف نے جو کل کہا، جو نواز شریف نے آج کہا، نواز شریف بڑا کلیئر تھا ایشوز کے اوپر۔ اس نے جو پاکستان کے ایشوز کی نشاندہی کی ہے، ان ایشوز کو ریزالو کیے بغیر تو ہم آگے جا نہیں سکتے۔ اور اس نے یہ بات بھی کی ہے کہ تم لوگ اگر اسمبلیوں میں چلے بھی جاؤ، تمہیں ٹکٹ مل بھی جائے، اسمبلیوں میں چلے بھی جاؤ، تو تمہارا کام یہ ہے کہ ان مسائل کا حل سوچو، اور اگر ان مسائل کا حل نہیں سوچتے تو تمہاری بڑی گاڑیاں اور تمہارے جہازوں کا سفر جو ہے وہ انریلیونٹ ہے۔ یہ مجھے سمجھ آئی ہے جو اس نے کہا ہے۔ کیوں سلمان صاحب، آپ کو بھی یہی سمجھ لگی ہے کہ نواز شریف صاحب بیسیکلی محاسبے کا جو ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی انتقام نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر شاید کوئی چارہ بھی نہیں ہے محاسبہ کیے بغیر؟ عمران صاحب، جب ہم کسی بھی ادارے کو جانچتے ہیں نا، کہ جس ادارے وہی مضبوط اور مؤثر ہوتے ہیں جن کے اندر احتساب کا عمل ہوتا ہے، صحیح، اور ان کے ذمہ دار اپنے اداروں کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ اب ملک پاکستان ہے تو یہاں پر اگر کوئی محاسبے کی بات کر رہا ہے تو نواز شریف صاحب جس تناظر میں بات کر رہے ہیں وہ ذرا ان حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ محاسبے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس وقت چلتے پاکستان کو اکھاڑا، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں کہ 2017 میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت، پسماندگی اس انتہا پہ تو نہیں تھی جی، کہ ان 5 سالوں میں جو کچھ ہوا وہ ساری پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ تو اس وقت جو میں وہ جرنلسٹ ہوں جو اس وقت بھی کہہ رہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو نواز شریف صاحب کو اکھاڑنے کا عمل تھا نا، وہ دراصل سی پیک کی وجہ سے تھا، اور آج انہوں نے سی پیک پہ زور دیا ہے کہ سی پیک ڈیمیج ہوا ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جو حکومت بس اقتدار آئی تو اس کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب نے پہلا بیان کیا دیا تھا کہ 1 سال کے لیے اسے معطل کر دیں۔ اس کے بعد اس وقت کے پرائم منسٹر نے بلوچستان جیسے سینسٹیو صوبے میں، جس صوبے کا ایک رول ہے خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے، گوادر کی بندرگاہ کے حوالے سے، وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو منصوبہ ہے اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ انہی کے دور کے اندر جو انہوں نے اتھارٹی بنائی تھی سی پیک پہ، اس کے چیئرمین نے پریس کانفرنس کر کے کہا
کہ اس کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہوئی, کوئی بدعنوانی نہیں, کوئی بے ضابطگی نہیں. دراصل یہ سی پیک کی لڑائی تھی 2017 میں, اس لیے کہ آپ دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکے تھے ایٹمی دھماکوں کے ذریعے. اب بڑا چیلنج تھا معاشی, اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس اسپرٹ کے مطابق آپ سی پیک پہ کام کر رہے ہوتے تو آج پاکستان مہنگائی بے روزگاری کی آگ میں نہ جل رہا ہوتا. یہ توانائی کا بحران, یہ رضوان صاحب آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے, اس نے آپ دیکھیں کہ اس توانائی کے بحران نے آج بجلی کی قیمتوں نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں. اور جب نواز شریف صاحب کی آپ سیاست کا جائزہ لیتے ہیں نا, وہ مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں, لیکن وہ نظریاتی اعتبار سے سرخرو ہونے کے بجائے ان کی سیاست کی پہچان جو بن گئی ہے وہ معاشی صورتحال ہے. وہ ترقی اور خوشحالی کے عمل کی بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کی حالت ذات بہتر ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو کیفیت ہے کراچی سے لے کر خیبر تک, لوگوں کے اندر ایک مایوسی اور بے چینی, اس لیے کہ دنیا کے اندر عمران صاحب جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر استحکام ہوتا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان ہوتا ہے. ان کی پارلیمنٹ میں جب سیاستدان سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. کیا ہماری پارلیمنٹ سے یہ میسج جاتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اگر ماضی سے نہیں نکل پا رہے, انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ اس وقت وہ جو سمجھ رہے تھے کہ جی سی پیک کے نتیجے میں ہم کہاں پر پہنچیں گے, آج تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. بلکہ سی پیک کی جو اصل طاقت تھی وہ تو صنعتی زون تھے, اور مجھے آج تک نہیں پتہ چلا ہے کہ وہ جو سی پیک کی اصل طاقت ہے وہ صنعتی زون کہاں کھڑے ہیں. کیوں رضی صاحب کدھر کھڑے ہیں صنعتی زون؟ صنعتی زون 16 ماہ میں کوئی ریوائول نہیں ہوئی, روک دیے گئے جی. اور جنہوں نے ریوائول کرنا تھا انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ یہ پروجیکٹ لانگ ٹرم ہے تو ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں گے یا ڈیل کریں گے جو لانگ ٹرم کے مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی. دیکھیے, ایک صنعتی زون پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ بننا تھا. اگر آپ موٹر وے پہ چڑھیں اور پنڈی بھٹیاں تک جائیں اور پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد اور فیصل آباد سے جی ٹی روڈ کے رستے جو ہے وہ آپ لاہور براجت اختیار کریں تو یہ جو تکون بنتی ہے اس کے ضمن اس کے اندر لینڈ ایکوزیشن کا عمل شروع ہو گیا تھا. 2 موٹر ویز ٹچ کرنے تھے اس صنعتی زون کو, اور اس کے اندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے علاوہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بننی تھی, ہاؤسنگ کی فیسلٹیز بھی ہونی تھی تاکہ ورک فورس وہاں پہ قیام کر سکے. اور یہ یہاں پہ چائنا کی گارمنٹ انڈسٹری نے ری لوکیٹ ہونا تھا, اور ملینز آف جاب, یہ تو 50 لاکھ کا نعرہ لگاتے رہے نا چیئرمین پی ٹی آئی, یہ ملینز آف جابز تھیں جو یہاں پہ جنریٹ ہونی تھی. ٹھیک ہے, اچھا سابق چیئرمین جی. اچھا اب دیکھیے بات روزگار میں بھی اضافہ کر لیں, وہ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کر رہے تھے, آپ نے 50 لاکھ, وہ 50 لاکھ گھروں کی بات 50 لاکھ گھروں کی بات کر رہے تھے. مطلب ہوا وہ بھی نہیں, ہاں یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, کہنے میں حرج بھی کوئی نہیں, کہنے میں حرج ہی کوئی نہیں. آپ 1 کروڑ کی بجائے 10 کروڑ کر دیں, کہیں کہ جناب پوری دنیا پاکستان میں نوکریاں کرنی آئے گی, پوچھنا کس نے. مجھے پھر وہ فواد صاحب نے اس کی تشریح بھی کر دی تھی. ہاں جی, ہاں جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو آتے ہیں نا اپنا کیا نام ہے اس کا, ننکانہ صاحب جی, ٹھیک ہے, تو وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا شور ڈال دیتا ہے کہ نوکریاں کرنے آگے, وہ تو کسی اور کام آئے ہوتے ہیں. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا نواز شریف صاحب کے بارے میں کنٹینیوسلی ایک بیانیہ تخلیق کیا گیا, وہ جو بات کہتے ہیں اس کے ڈینائل میں. ہم اس وقت جو ہے ایک سوشل میڈیا اٹیک میں, اور یہ اٹیک ایسے سیگمنٹ آف سوشل میڈیا سے ہو رہا ہے جو پاکستان کے اندر سے آپریٹ نہیں ہو رہا. یہ اٹیک پاکستان کے اداروں پہ ہو رہا ہے, اداروں کی سربراہی کرنے والی شخصیات پہ ہو رہا ہے, ان کے بارے میں غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. اور تیسرے نمبر پہ پاکستان کی ہر وہ سیاسی قوت جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ الائن نہیں ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے یہ اٹیک. ٹھیک ہے, اس کے بیانیے کی ایسی تیسی پھیر دی جاتی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں 21 اکتوبر کو واپس آؤں گا. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نواز شریف واپس نہیں آئے گا, اور پورے اس بیانیے کو چنگا رگڑا گیا انٹل اینڈ انلیس نواز شریف صاحب جب تک کو پاکستان میں لینڈ کو نہیں کر گئے اور انہوں نے مینار پاکستان میں جلسہ نہیں کر لیا. پھر ہمیں بتایا جاتا رہا کہ نواز شریف کو بس پکڑ کے اندر کر دینا, یہ کیسز کے اندر نواز شریف صاحب نے جیل میں چلے جانا. وہ سرخرو ہو گئے, ایک مقدمہ رہ گیا العزیزیہ والا, اس میں سے بھی ہو جائیں گے جو سمپٹمز ہیں. ظاہر بنیادی کوئی نہیں ہے مقدمے کی. یہ بنیادی طور پہ نواز شریف صاحب نے یہ دیکھا ہے کہ میری سوشل میڈیا ٹیم یا انفارمیشن کی ٹیم تو کچھ کر نہیں رہی, تو اب انہوں نے اس فرنٹ کے اوپر بھی کھیلنا شروع کیا ہے. دیکھیے
پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لیتی ہے کہ جی سی پیک ہم لے کے آئے، اور نواز شریف اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ سی پیک ہم نے ایگزیکیوٹ کیا۔ سی پیک کے اندر انفراسٹرکچر کی تعمیر شامل نہیں تھی، بجلی بنانا، سڑکیں بنانا شامل نہیں تھا، لیکن جب ہم نے چائنیز کو کہا کہ آپ یہاں پہ اپنی انڈسٹری تھوڑی سی ری لوکیٹ کر لیں، آٹو کی انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے جس میں وہ گریجویٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا اسی لائیے کتنے انڈسٹری، نہ تھوڑے کول بجلی ہے نہ کوئی انفراسٹرکچر ہے، تو ہم نے کہا پھر انفراسٹرکچر بھی بنا دیں۔ تو وہ انفراسٹرکچر بنایا ہی تھا اور اس کی لائبلٹی ہم پہ چڑھی تھی، جیسے کہ سلمان غنی صاحب نے فرمایا کہ اصل سٹرینتھ تو وہ تھی وہ جو انڈسٹری ادھر آ کے لگنی تھی۔ بات یہ کہ کون لوگ یہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنا کوئی رول نظر نہیں آ رہا، اور بات یہ کہ انتخابات آزادانہ منصفانہ ہوں گے تو قبول ہوں گے، اور جیسے پاکستان کی نگران گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن آپ نے شیڈول کا اعلان کرنا ہے، لیکن جو لوگ آج ان انتخابات کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ان سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ 2018 میں کیا ہوا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم پاکستان کے آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر یکسوئی اور سنجیدگی سے پھر پاکستان کو آگے ہی بڑھنا چاہیے، اور جو نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے بڑے زخم برداشت کیے ہیں، آخر 3 دفعہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے، تینوں دفعہ انہیں ٹرن پوری نہیں کرنے دی گئی۔ جو بات نواز شریف صاحب کر رہے ہیں محاسبے کی، اور محاسبہ یا یوں کہہ لیں کہ محاسبے کے بغیر کیا ترقی کا عمل ممکن ہے، یہ بیسیکلی تو یہ والی ڈیبیٹ بھی بنتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ جی۔ واپس آنے کا شکریہ۔ افتخار صاحب نے بڑا اہم سوال اٹھایا تھا کہ انتخابات کو ان کے انعقاد سے پہلے ہی کنٹروورشل کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ سر یہ سوال ہم آپ ہی کی طرف لوٹا رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ایجنڈا کیا ہے؟ الیکشن کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ ایک پارٹی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور پھر یہ مطالبہ کرنا نواز شریف سے کہ وہ ان کے ساتھ جا کے ہاتھ ملائے اور ان کو معاف کر دے جی۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سارے میں 9 مئی میں جو ہوا، 9 مئی کو جو ہوا اس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا جا رہا، اور بہت ایک خوبصورت انداز سے 9 مئی کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، نہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کو سیبوٹاژ کر کے جو پاکستان کے اندر ایک کرائسس پیدا کیا گیا اقتصادیات کا، نہ اس پہ بات ہو رہی ہے، نہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کرائسس کو پیدا کرنے کے بعد جو جلسے کیے گئے ان جلسوں میں لوگوں کو کیا میسج دیا گیا، ان کو کس بات پہ اکسایا گیا، ان کے ذہنوں میں انتشار کس نے پیدا کیا، اس پہ بھی بات نہیں ہو رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ایک میچور جو جرنلزم ہے وہ کرنی چاہیے اور پاکستان کے مفادات کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ الیکشن ضروری اس لیے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل ہی پاکستان کے مسائل کی حل کرنے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یہ افتخار صاحب مجھے تو لگتا ہے یہ جو سارے جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے یہ وہاں سے یہ سارے الزامات کی بچھاڑ ہوتی ہے۔ جی بالکل، اور اس کا تدارک کیا ہے یہ، اور یہ بات بڑی جو ہوتی ہے نا بڑی وہ آپ سمجھیں کہ نان سیریس طریقے سے ہوتی ہے۔ میرا خیال لیکن میں آپ کو افتخار صرف صاحب جیسے بات کر رہے ہیں 24 کہ وہ گھنٹے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں لگتی، سب سے زیادہ افتخار صاحب کو ہی سمجھ لگتی ہے یا ہمیں بھی سمجھ لگتی ہے۔ دیکھیں عمران صاحب کہ کون 9 مئی کے واقعات کیا تھے، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ماضی کے اندر ہمارے جرنیل، ہمارے سیاستدان کہتے تھے کہ جب پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہوگا پاکستان کے اداروں اور قوم کے درمیان تفریق پیدا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا ہے کہ بات یہ کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ پاکستان کے اندر سے یہ آوازیں اٹھے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ کون تھے وہ؟ یہی تھے ایون کے چیئرمین دیکھیں پاکستان کو غیر مستحکم، پاکستان کو انتشار اور خلفشار اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات، یہ کچھ ٹرمز نہیں آئی ہیں کہ 2018 میں کیا لیول پلینگ فیلڈ تھی، اور جو آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ کس سے مانگ رہے ہیں؟ نواز شریف سے مانگ رہے ہیں۔ نواز شریف کیا کرے؟ آپ بتائیے نواز شریف کیا کرے؟ وہ واپس جا کے کوٹ لکھپت میں بیٹھ جائے مریم کا ہاتھ پکڑ کے؟ تو بڑا وہ نہیں، وہ بیٹھ جائے کہ نہیں جناب یہ جو مجھے عدالت نے بریت دی ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا، میں کوٹ لکھپت میں بیٹھا ہوں۔ یا پھر ویس صاحب اور عرفان صدیقی صاحب کی تو بڑی بحث ہوئی، ہاں، یا پھر نواز شریف جو ہے وہ پہلی فلائٹ پکڑے اور لندن واپس چلا جائے کہ جناب چونکہ
کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنی ہے تو میں لندن بیٹھا ہوں, آپ انتخابات کروا لیں. کیا کریں نواز شریف؟ ہاں اگر آپ نواز شریف کی بات کرتے ہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے جیسا کہ پہلے اپنے کومنٹ میں عرض کیا کہ ہم اس وقت بہت بڑے ایک حملے کے انڈر اٹیک ہے, اور وہ اٹیک جو ہوتا ہے وہ ابلاغیاتی محاذ پہ ہو اور رہا ہے. پی ٹی آئی کا کوئی بھی آفیشیل ان کی جو بھی ویب سائٹ ہے, کوئی بھی پیج ہے, وہ پاکستان سے آپریٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ پاکستان کے باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے. اچھا, وہ پہلے پلان کرتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے بڑی ایڈوانس, ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے نا, جو انہوں نے کمپنیاں 2 ہائر کی ہیں یو کے اندر, وہ بڑی ماسٹر پلانر کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. دیکھیے نئے جو ابلاغیات کے محسن آئے ہیں, جو کہ سیاست کے ساتھ چوری دامن کا ساتھ ہے ابلاغیات کا, اس کو آپ نظر انداز کیے بغیر, نظر انداز کر کے یہاں پہ سیاست کر نہیں سکتے. جی افتخار صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک اور صورتحال بھی ہے, ہم سب کو بھی مقابلہ کرنا ہے اور اس کو بھی دیکھنا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ سیاسی طور پہ اگر استحکام ہوگا تو معاشی استحکام کا آغاز ہوگا, لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک سیاسی پارٹی کی قوت کو تسلیم نہیں اگر کریں گے تو سیاسی پارٹی کے لوگ جو ہیں الیکشن والے دن پولنگ اسٹیشنوں پہ آئیں گے اور ایک صورتحال جو پیدا ہوگی پھر اس کو مینج کون کرے گا. اب ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, لیکن دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, الیکشن والے دن وہ پولنگ اسٹیشنوں پہ آ جائیں گے لاکھوں کی تعداد میں. یہ ساری کھیل کا مقصد کیا ہے؟ کیا پاکستان میں اگر الیکشن نہیں ہوتے, یا پاکستان کے الیکشن کا سلسلہ ناکام ہو جاتا ہے, یا الیکشن والے دن اس ملک کے اندر ایسی کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے, تو کیا وہ لوگ جو پاکستان کے حامی ہیں وہ اس کی حمایت کریں گے, یا جو لوگ پاکستان کے دشمن ہیں وہ اس سارے پروسیس کی حمایت کریں گے؟ وہ یہی بات کر رہے ہیں افتخار صاحب کہ الیکشن ڈے والے دن کیا سین ہوگا. میں عرض کرتا ہوں بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ایک نریٹو بلڈ اپ کرتی ہے. سر یہ صرف یہ بتا دیں کہ تحریک انصاف کی ہے یا کوئی اور ایلیمنٹ بھی ہے؟ کیونکہ جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بے بدل پاکستانی وہ کام کر رہا ہے. کل دیکھیے ٹرینڈ اگر جو کل چل رہا تھا, آپ اس کو دیکھ لیں جا کے ذرا کہ ان میں اس ٹرینڈ کے اندر پوسٹیں کون کر رہا تھا. ہمسایہ ملک سے جو مودی کے حق کے اندر پوسٹیں کر رہے تھے جو اکاؤنٹ, وہی اسی اکاؤنٹ کے اندر ٹرینڈ کر رہے تھے. تو یہ پاکستان کے اندر سے نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, میں آپ سے بار بار اس بات پہ کر رہا ہوں. وہ ایک انہوں نے نریٹو بلڈ اپ کرنا شروع کیا کہ الیکشن کے دن بہت کچھ ہو جائے گا. جس طرح کروڑوں لوگ باہر نکل آئے تھے نا, ایک کالم نگار نے, تو امریکہ میں بھی یہی ہوا تھا نا, ایک کالم نگار صاحب نے فرمایا تھا نا کہ کروڑوں لوگ سڑکوں کے اوپر ہے, وہ کسی ٹی وی کے چینل کے اوپر بیٹھ کے, جس طرح وہ کروڑوں لوگ باہر نکل آئے تھے اسی طرح ہی الیکشن والے دن لاکھوں لوگ باہر نکلے. الیکشن کا ویسے فنامنا بالکل ہٹ کے افتخار صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو یعنی جو اپنے 2200 لوگوں کو, بلکہ اب تو 1700, بلکہ اب تو 1100 رہ گئے, جو اپنے 1100 لوگوں کو رہا کروانے کے لیے پنجاب اور کراچی کے اندر, کے پی کے کے اندر, پنجاب کراچی اسلام آباد کے اندر سڑک پہ آنے کو تیار نہیں ہے, جو اس بات کا امید رکھتے ہیں کہ پشاور سے لوگ آئیں گے اور کپتان کو رہا کروائیں گے, انہوں نے الیکشن کے دن جا کے لاکھوں کی تعداد کے اندر الیکشن خراب کرنا ہے. نہیں سر, نہیں. افتخار صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آخری بات, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سابق کی ساری سیاست جو ہے وہ سرکاری خرچے کے اوپر ہائر کر کے لوگوں کو بلوا کرانے کے اوپر منحصر ہے. آپ دیکھیے ایک ایک کر سے ان سے جو حکومت جاتی گئی ہے ان کی سیاسی قوت کے اندر کمی آتی گئی ہے. کے پی کے کی حکومت ہو, یہ اب تو بندہ بھی تو کوئی نہیں سڑک دیتا. اوکے چلیں, یہ بھی ٹھیک ہے. افتخار صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے تو آپ ہی کو الیکشن کور کرتے ہوئے دیکھا ہے بچپن سے. اچھا, تو آپ یہ بتائیے, ہمیں رہنمائی کریں, ایک سیریس کینڈیڈیٹ کے بغیر, یعنی وہ کھمبا کھڑا کر دیں تو کیا جیت جاتے ہیں وہ کھمبے, یا ایک سیریس کینڈیڈیٹ جو مینج کرتا ہو حلقے کی سیاست کو, یہ اس بار حلقے کی سیاست ہوگی, ووٹ حلقے کا پڑے گا, شخصیت کا پڑے گا, یا کسی نظریے کا پڑے گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہو بنیادی طور پہ انتخابی فلسفہ تو یہی ہے نا کہ ایک تو ہے کہ پہلے آپ کے اپنے آفیسز وہاں پہ کانسٹیٹوئنسی میں ہونے چاہیے, آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کی برادری کی پوزیشن کیا ہے, اس کو سیاسی جو پارٹی ہے اس کا ووٹ کتنا ہے, پھر اس آدمی کو وہاں پہ جو پولنگ اسٹیشن ہونے ہیں 200-250 پولنگ اسٹیشن قومی اسمبلی کا ہونا ہے, اس کو مینج کرنے کے لیے ہر پولنگ اسٹیشن میں 4 آدمی بھی تو چاہیے نا. وہ 4 آدمی اس کے پاس اویلیبل ہیں یا نہیں اویلیبل ہیں,
اس کے پاس انتظامی وہ ڈھانچہ بھی ہے جو ایک پولنگ اسکیم کے تحت ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے اوپر جتنی اس کو مین پاور کی ضرورت ہے، وہ کمیٹڈ مین پاور کی ضرورت ہے، وہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ سیاسی عمل یہ ہے کہ اب اپنی پارٹی کی طرف سے امیدواروں کا اعلان کر دیں، ایک یہ کام کریں، ایک میری مدد کریں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے ہزاروں لوگ گرفتار ہیں، میں مطالبہ پہلے بھی کر چکا ہوں، آج پھر کر رہا ہوں کہ ان ہزاروں لوگوں کی فہرست جاری کی جائے ان کے CNIC کارڈ نمبر کے ساتھ، تاکہ یہ معاملہ بھی طے ہو کہ ہزاروں گرفتار ہیں یا وہ لوگ گرفتار ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں شروع میں 10,000 لوگ اس میں آئے تھے، سکین کرتے کرتے وہ 12 یا 1400 کے قریب لوگ ہیں جن کے اوپر ان معاملات میں الجھنے کا، شامل ہونے کا ثبوت مل گیا ہے۔ دیکھیں الیکشن بہت قریب ہے، اس قریب الیکشن سے پہلے اس قسم کی گفتگو کرنا، اس قسم کا تاثر دینا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ غلط ہے، یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے، نیگیٹو کمپین ہے یہ والی۔ میں ایک چھوٹا سا ایک بریک لینی ہے مجھے، اور واپس آ کے آپ سے یہ میں پوچھوں گا کہ جو تحریک انصاف یا جو افتخار صاحب نے جو نسخہ بتایا ہے الیکشن لڑنے کا، جو سیاسی عمل ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف اس سیاسی عمل کو اڈاپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ اس پر بات کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ جی۔ واپس آنے کا شکریہ۔ افتخار صاحب نے بریک سے پہلے جو نسخہ میں بتایا کہ یہ سیاسی عمل ہے، اگر آپ نے کسی پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے تو یہ 4-5 کام ہیں، ان کو وہ کرنے چاہیے یا وہ ان کو کرنے پڑیں گے، ادروائز تو فائدہ کوئی نہیں ہے، الیکشن نہیں لڑ سکتے آپ۔ تو آپ کو لگتا ہے سلمان غنی صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ اس سیاسی عمل کو اڈاپٹ کر سکے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ افتخار صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ سیاسی اور جمہوری طرز عمل ہوتا ہے سیاسی کارکنوں کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا، اور اسی کا یہ فائدہ نون لیگ کو ہوا نا کہ انہوں نے الیکشن لڑا سنجیدگی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، باوجود کہ ان کا لیڈر موجود نہیں تھا، وہ تو جیل میں تھا، لیکن نون لیگ اکثریتی پارٹی بن گئی۔ اور اب بھی جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ان کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ ساری پارٹی ایک طرف ہے۔ وہ جو انہوں نے نیا چیئرمین بنایا اس نے پہلے دن ہی کہا کہ ہم کسی سے جھگڑا نہیں چاہتے، تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے سامنے یہ بھی کہہ دیا کہ چیئرمین اصل چوہی سر دیکھیں عمران صاحب، جب آپ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا تجزیہ کریں گے نا، کیا نواز شریف صاحب کو نااہل کر کے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت تو وہی ہیں، تو کیا اس وقت وہ لندن میں بیٹھے تھے، ان کے احکامات کے بغیر سب کچھ ہو رہا تھا؟ جب تک آپ اس کی مقبولیت کو سیاسی انداز میں ختم نہیں کریں گے، وہ ختم نہیں۔ کیا بھٹو صاحب کا فینومینا ختم کر لیا آپ نے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج بھی لمحہ فکری ہے تحریک انصاف کے معتدل مزاج لوگوں کے لیے۔ پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ حامد خان اس طرح کے اور لوگ جو تھے، جو پارٹی کا سیکرٹری جنرل رہا ہے، ایک پاکستان کا بڑا مضبوط مؤثر قانون دان تھا، ان ساروں کو نظر انداز کر کے ایک ایسے شخص کو آپ پارٹی کا چیئرمین بنا رہے ہیں جس کو میرے خیال ہم تو نہیں جانتے یہاں پر 30-40 سال۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کسی مضبوط آدمی کو کیوں نہیں آنے دیتی؟ اور دوسری بات ایک افتخار صاحب نے اور بات کی ہے، اگر دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ کو کسی کی سوچ تو ریفلیکٹ ہوتی ہے نا اس کے کسی بھی ایکٹ سے، ہم اس کو سوچ کو تو ڈسکس ایک اور بات عمران صاحب جو افتخار صاحب کہہ رہے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ فتنہ فساد پیدا کر لے گا، تو 9 مئی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سیاسی کارکن آ کے لاہور کے کور کمانڈرز اس پہ حملہ کریں گے۔ اب پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو بہت دیکھیں نا، ایک شر میں سے ایک خیر کا پہلو ہے کہ سب اپنے اپنے مقاصد کے ساتھ ہم آنگ ہیں، کسی کو غلط فہمی ہے۔ لیکن کے پی کے میں شاید جو ان کو ٹی ٹی پی کی ایک تھوڑی سی سپورٹ ہے نا اس طرح سے، اور پھر جو انہوں نے افغان مہاجرین کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو ذرا نتھی کیا ہے۔ کس نے ان کو گرین سگنل دیا تھا؟ کس نے گرین سگنل دیا تھا؟ کل میری بات ہوئی ہے وہاں پہ، دیکھیے کچھ تو وہ لوگ ہیں نا 4 لاکھ سے 4.5 لاکھ، جو اس وقت پچھلے ہفتے تک 4,17,000 لوگ جو ہیں وہ ہم واپس بھجوا چکے ہوئے تھے۔ اب ایک ہفتے میں آپ سمجھ لیں کو 4.5 لاکھ ہو گئے ہوں گے، آہستہ آہستہ ہم ان کو واپس بھجوا رہے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو ورکنگ کلاس میں تھے، غریب غربا تھے، سارے غریب غربا نہیں تھے۔ جو اصل میں لائنز مل رہی ہیں کہ وہ جو کہ اگر آپ کو دفتر خارجہ کا وہ والا بیان یاد ہو جس کے اندر کہا گیا کہ افغان شہری پاکستان کے سیاسی عمل کے اندر فائنانسنگ کرنے سے باز رہیں، یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، وہاں پہ تو ووٹ بنے ہوئے تھے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یاد دلاؤں، پچھلے الیکشن والے دن ہم اکٹھے نکلے تھے الیکشن کا جائزہ لینے کے لیے، پی ٹی آئی کے جو کیمپس جو تھے، جو پولنگ اسٹیشن کے باہر ہوتے ہیں،
وہ 11 بجے کے بعد خالی ہو چکے ہوئے تھے. گیما گیمی نہیں تھی ٹھیک ہے, اس طرح وہ سے. گیما گیمی نہیں تھی, بلکہ کئی جگہ کے اوپر تو انہوں نے کرسیاں بھی ٹیبل کے اوپر الٹا کے رکھ دی ہوئی تھیں. رضی پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے نا کہ وہ کینڈیڈیٹ پٹ کریں گے تو الیکشن کے اندر وہ Exactly. نظر آئیں گے. ہاں, اور اگر وہ کینڈیڈیٹ candidate ہی وہ پٹ ہو نہ کریں جو اور یہ کہیں کہ ایلین نہ ہمارے ہو اپنے candidates کو حقیقی گھر سے نہیں حلقے کے نکلنے لیے, دیا جا رہا, ووٹر میں کے اس بات لیے. کو نہیں ماننے کو تیار. دیکھیے میں انہوں نے کہتا ہوں اتنی خدیجہ بڑی شاہ, پارٹی ہے, کینڈیڈیٹ تو پٹ کرے, کینڈیڈیٹ اناؤنس کرے تاکہ دیکھیے پھر پتہ لگے کہ میدان میں کیا ہونا ہے. ہاں جی, انہوں نے تو خدیجہ candidate ہی شاہ, پٹ نہیں کر صنم رہی. جاوید, اور جو خیبر پختونخوا میں ان کی کمپین ہے وہ بھی بڑی ایک سلیکٹڈ علاقے کی کمپین ہے, اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا ہمیں. بیسیکلی تو افتخار مطلب میں تو صاحب لگ الیکشن یہ کا رہا حامی ہے ہوں, کہ میں وہ جمہوریت کا حامی ہوں, لیکن جمہوریت اور الیکشن کی آڑ میں اگر کوئی ہنگامہ کرنا چاہتا تو اس کے نتائج ہم نے بہت پولیٹیسائز بھگتے ہیں زیادہ ماضی کیا میں, جا رہا ہے, اور یعنی بھگتنے کی سیاسی کوئی عمل نہیں. کو زیادہ جو ہے وہ گہنایا جا رہا ہے. ہاں, اور جو پروسیجر اڈاپٹ کرنا One ہے, point جو کام agenda. کرنا ہے وہ تو کر نہیں رہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جیت کا الیکشن کے فیئر ہونے کا مطلب ہے کہ اگر ہم جیتیں گے, ہاں, اور اگر ہم ہار گئے تو وہاں پہ دھاندلی ہے. تو یہ آپ اور یہ سیاسی تاریخ ایڈوانس اٹھا میں کے اسٹیبلش دیکھ کیا لیں, جا رہا ہے. آپ سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب سے وہ پارٹی بنی ہے, میں تو وہ شخص ہوں جس نے افتتاحی پریس کانفرنس میں کہ صرف صرف 2018 کا الیکشن انہیں سوٹ کرتا تھا, وہ ٹھیک ہے, جس کے بارے میں پوری دنیا کو پتہ ہے. تو یہ دونوں سے دھاندلی اور یہ انہوں نے الزام تو لگانے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک بات میں عمران صاحب کہوں گا کہ جب آپ نے کسی پارٹی کو غیر قانونی قرار نہیں دیا تو اس کو الیکشن لڑنے کا موقع ملنا چاہیے. اور جہاں تک کہ افتخار صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے امیدوار, میرا خیال ان کے امیدوار بھی آئیں گے, الیکشن لڑیں گے, اور الیکشن پاکستان کے اندر استحکام کا ذریعہ بننا چاہیے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے الیکشن پروسیس پہ اثر انداز ہو پائے گا تو اب 9 مئی کے بعد والا پاکستان ہے. پاکستان کے ادارے اپنے آپ کو اپنے مقاصد تک ہم مانگ کر چکے ہیں, اور پاکستان کی جو سیاست کے ادارے ہیں وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اگر ان کا طرز عمل سیاسی اور جمہوری ہوتا تو آج اس کیفیت سے تو 2 4 نہ ہوتے. بالکل, اگر ٹھیک طریقے سے چلتے. آئی پی پی جو ہے افتخار صاحب وہ ذرا ہل جل اس نے شروع کر دی ہے. کل شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی جہانگیر ترین صاحب کی, خبریں ہی آئی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے, پھر رحیم خان صاحب کہہ دیا کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آئی پی پی کا, ایک تو ذرا کھلے ڈلے انداز میں بتائیں کہ وہ کتنی سیٹیں مار جائیں گے یا کتنی بڑی وہ سیاسی, پہلے تو کتنی ٹکٹیں انہیں دینی پڑیں گی, کتنوں پہ مفاہمت ہوگی. ہاں, یہ ساری بات ذرا آپ کیا کہتے ہیں اس آئی پی پی والے معاملے کے اوپر؟ بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے جو اندر ایک بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جماعتوں کے ساتھ وہ سیٹ ٹو سیٹ اپنے ڈیسیژنز کریں گے, لیکن یہ ڈیسیژن وہ کریں گے جب وہ اپنی اس پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ سے فارغ ہو جائیں گے, اور پارلیمانی بورڈ میں ہی یہ طے ہوگا کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. اس میں آئی پی پی بھی شامل ہے, اس میں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم بھی شامل ہے, اس میں کافی آزاد امیدوار بھی شامل ہوں گے جن کے مقابلے میں غالباً پاکستان مسلم لیگ ایک پرنسپل فیصلہ کر کے ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گا. اب دیکھو پنجاب کی 141 سیٹوں میں سے 87 کے قریب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنے تئیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اب باقی جو اتنی ساری سیٹیں ہیں کیا وہ اس پہ بھی کینڈیڈیٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کھڑی کرے گی, یا آ کے یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں پھر اس کا جواب ڈھونڈا جائے گا کہ کس پارٹی کو کتنی چیزوں سے اور کتنی سیٹوں پہ وہ اکوموڈیٹ کرنے کو تیار ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, آئندہ آنے والی حکومت مجھے مخلوط حکومت نظر آتی ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی. تو ایک ایسی مخلوط حکومت بننے کی توقع کریں جو الیکشنز کے بعد ہمارے سامنے نظر آئے گی. تو اس میں جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب اس وقت مل جائے گا جب پاکستان مسلم لیگ نون اپنے جو یہ میٹنگز کر رہی ہے اس سے فارغ ہو کے حتمی لسٹ جاری کرے گی اپنے امیدواروں. بالکل. دیکھیے اس میں ایک چیز اس میں جو دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ لوڈ اگر کسی پہ ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون پہ ہے, کہ وہ جو اتحادی حکومت میں ان کے اتحادی تھے. اگر آپ یہ تحریک انصاف کے منحرفین جو ہیں جو استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اس وقت کا پرائم منسٹر بھی بنا اور پنجاب کا چیف منسٹر بھی بنا. وہ بڑی امبیرسنگ پوزیشن میں ہے, ان پہ دباؤ ہے, اور انہیں نہ صرف جیسے کہا گیا کہ کافلی کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے, ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے.
ایک بات میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مرحلہ بڑا مشکل ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے، اور وہ جو افتخار صاحب نے کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مخلوط حکومت بنے گی، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اقتدار جو ہے کسی ایک پارٹی کو ملنا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ جواب دہ نہیں ہوں گے، جب آپ اپنے منشور کی بنیاد پر کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، تو پھر کون سی کارکردگی اور کون سا استحکام اور کون سا اطمینان کہ اس وقت مسلم لیگ نون پورے لوڈ میں اس پہ بہت زیادہ لوڈ ہے، وہ کس حد تک استحکام پاکستان پارٹی کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے؟ ان کی پارٹی صفوں میں انریسٹ ہے۔ میں آپ کو ایسے اضلاع بتا سکتا ہوں جہاں کہ ان کے مضبوط کینڈیڈیٹ اس وقت پریشانی کے عالم میں جرنلسٹوں کو فون کر رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے، اور یہ وہی ہوگا جو ضمنی الیکشن میں ہوا کہ آپ نے جب ان کی پارٹیز کے لوگوں کو اپنا امیدوار بنایا، نہ دوسروں نے قبول کیا نہ انہوں نے قبول کیا، اور انہیں انتخابی شکست ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ فیصلے بہت سوچ سمجھ کے کرنے پڑیں گے ان کو۔ رضی صاحب، سلمان، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنا کہ پاکستان مسلم لیگ کے ہر ٹکٹ کے لیے 8-7 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو ایک آدمی کو ٹکٹ ملے گا نا، جو بددلی وہاں پیدا ہونی ہے اس کا بھی ذرا دھیان میں رکھو کہ اس کے سے کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ یہ صرف بالکل ایزی نہ لیں چیزوں کو، جی بالکل، چیزیں کافی ڈیفیکلٹ ہیں۔ نواز شریف یہاں سے غیر حاضر رہے بہت عرصے کے لیے، پارٹی اتنی افیکٹولی کام نہیں کر رہی تھی، اور یہ جو 5 دن سے جو اجلاس ہو رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہیں۔ 2018 کے الیکشن کے اندر لاہور کے اندر جس حلقے میں رہتا ہوں، پی ٹی آئی کے 3 کینڈیڈیٹس تھے۔ ایک جو تھا وہ بلے پہ الیکشن لڑا تھا، ایک جیپ پہ لڑا تھا، ایک بالٹی پہ لڑا تھا، اور تینوں کے درمیان ووٹ جو تھے وہ تقسیم بھی ہوئے تھے۔ دیکھیے جہانگیر ترین صاحب نے جو ملاقات کی ہے وہ 3 سیٹوں کے حوالے سے تھی۔ ایک ان کی اپنی سیٹ، کیونکہ لودھنا کی سیٹ وہ نہیں جیت رہے، تمام تر سرویز ان کو یہی بتاتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے اس سیٹ کے اوپر پی ایم ایل این سے مدد مانگی ہے۔ اور دوسری سیٹ تھی کہ اون چودھری صاحب کا خیال ہے کہ انہیں لاہور سے کم از کم 2 سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑنے کی جو ہے وہ موقع فراہم کیا جائے، اور ان آپ تیسرے کی بات کریں نا، علیم خان صاحب کی تو آپ نے ذکر نہیں، علیم خان صاحب کا اس میں ذکر نہیں ہوا، میرے ذرائع یہی کہتے ہیں۔ اچھا، ان 2 کی ان 3 سیٹوں کا ذکر ہوا ہے، اون چودھری صاحب 2 سیٹوں پہ لڑنا چاہ رہے ہیں۔ اب جو ہے میں نے جن ذرائع سے یہ بات سنی، میں نے کہا کہ یہ ہو جائے گا، انہوں نے کہا اس کے ہونے کا 60% امکان ہے کہ یہ نہیں ہوگا، اس کا 60% امکان ہے کہ نہیں ہوگا، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے میسج ریسیو کیا اور کہا کہ بھائی جان سے بات کروں گا، اس حوالے سے آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، اور انہوں نے کہا کہ جنہوں نے خود ملاقات نہیں دی تو وہ اپروول دے دیں گے، آپ کا خیال ہے؟ تو بہرحال میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں نے 2-3 لوگوں کو چیک کیا کہ کچھ تھا، انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آپ کیا اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ دیکھیں میرے ذرائع تو پریشان تھے جو اس میٹنگ میں موجود تھے، اور وہ وہی بات کر رہے تھے جو میں کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ اضلاع ایسے ہیں جو ہمارے جیتنے والے امیدوار ہیں، کہ وہاں سے اگر ہم نے ان کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لوگ کہاں جائیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ لوڈ پاکستان مسلم لیگ نون پہ بہت زیادہ ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی کو اکاموڈیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور ویسے استحکام پاکستان والے ان کا یہ کانفیڈنس سے وہ بڑی بات کرتے ہیں کہ اگلا وزیر اعلیٰ ان کی پارٹی سے ہوگا پنجاب کا۔ آپ کو بھی یہی بات کرتے ہوں بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو ساری گیم ہو رہی ہے پرائم منسٹر کے لیے، ٹھیک ہے، اور اسلام آباد کا راستہ لاہور سے ہو کے جاتا ہے، جس کے پاس لاہور ہوگا اسلام آباد اسی کا ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور 2 مہینے بعد تقریباً آج ہی کے دن انتخابات کے بعد انتخابات ہو چکے ہوں گے، اور کسی نہ کسی ایک پارٹی کی جو اکثریت ہے وہ ثابت ہو چکی ہوگی، لیکن ابھی 2 مہینے پڑے ہیں، اور 2 مہینے کافی عرصہ ہوتا ہے۔ تو اگلے ہفتے جو ہے آپ کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ اور نئے دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔